سماجی رہنما بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور ابھی میں ان سے آف دی ریکارڈ بات کر بھی رہا تھا کہ پولیٹیکل کیریئر آپ کا کیسا رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن عنایت لدھانی صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے. یہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس پہ اگر وہ گورنمنٹ اس میں پڑھ رہا ہے تو ماں سوائے ایک آدھی ہیروئک اسٹوری کے کہ کوئی اسٹارٹ اسکول سے پڑھا اور اس نے جی سی ایس ایس کر لیا، نا از ڈوئنگ ویری ویل، باقی تو سارے وہیں کے وہیں رہ گئے. اور اس کو کمپیئر کریں اگر ہم اپنے پرائیویٹ ایجوکیشن کے ساتھ، تو بالکل بہت سی خدمات ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز کی، لیکن کیا وہ بچے افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ جو ڈسپیرٹی ہے عرصے سے چلی آ رہی ہے، ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے آپ کو آنے والے فیوچر میں؟ آپ کے سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ ہو سکتا ہے، اور بہن آپ نے بھی جو سوال کیا اس کا جواب یہی ہے کہ ہو سکتا ہے بہت ایزیلی. اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، دنیا کا ہر ملک کر رہا ہے، ہندوستان بھی کر رہا ہے، ایران بھی کر رہا ہے، چائنا بھی کر رہا ہے، اور جتنے ملک ہیں 200 وہ تمام کے تمام بہتر طریقے سے کر رہے ہیں. ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے. ہمارے پاس اگر ذرا سی بھی ول ہوتی نا کرنے کی، تو اس میں کوئی کسی قسم کا مجھے شک نہیں ہے کہ ذرا برابر بھی اس میں مشکل نہیں ہے، بہت ایزی ہے. دیکھیں سرکاری اسکولز جو ہیں وہ تو فیل ہو گئے نا، گو سکولز ہیں، گوسٹ ٹیچرز ہیں، انفراسٹرکچر میں کرپشن ہے، وہ بنا نہیں، اور سارا کچھ جو بھی تھا وہ انہوں نے بالکل صفائی کر دیا. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی 244 ارب روپے سالانہ بجٹ میں جاتا ہے فار سکولز، اور وہ ضائع ہو جاتا ہے. وہ جو بچہ اس 244 ارب روپے میں سے پڑھ کے نکلتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، ملک کے کسی کام نہیں آ سکتا، سوسائٹی کے کسی کام نہیں آ سکتا. اگر یہ 244 ارب روپے آپ بچوں کو واؤچرز دے دیں کہ جاؤ پڑھو جہاں پہ جو اچھی جگہ ہے وہاں پہ پڑھو، تو آپ کے جو 60 لاکھ بچے آؤٹ آف سکولز ہیں نا، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بھی پرائیویٹ سکولز میں پڑھ رہے ہوں گے، اور پرائیویٹ سکولز بھی اچھے والے پرائیویٹ سکولز میں پڑھ رہے ہوں گے، اور تب بھی پیسہ بچ جائے گا. کیونکہ جو پلفریجز ہیں پبلک سیکٹر میں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ پر اسٹوڈنٹ کاسٹ آج شاید جو ہماری بیکن ہاؤس کی فیس ہے اس کے برابر لے جاتی ہے گورنمنٹ سکولز کو. دیکھیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے ریاست کی کہ ہر بچے کو ایک موقع دینا ہے آگے نکلنے کا، پاورٹی سے نکلنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا، یہ کانسٹیٹیوشنل اس کا رائٹ ہے بچے کا، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری پورا کرنے کے بجائے ریاست اس ذمہ داری میں لگی ہوئی ہے کہ ہم نے جو اپنے پولیٹیکل ورکرز کو بھرتی کر دیا ہے، جو بے شک اسکول نہیں جاتے، گوسٹ ٹیچرز ہیں، وہ میرے گھر میں خانسامہ ہے یا ڈرائیور ہے میری بیگم کے ساتھ، اس کی تنخواہیں چلتی رہیں، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے روزگار نہ ہو جائے. اصل ذمہ داری چھوڑ دی ہے، اور جن لوگوں نے یہ کام کرنا تھا وہ بینیفیشریز ہیں، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کا 30% بچہ پبلک اسکول میں جاتا ہے جو کچھ نہیں حاصل کرتا، 30% بچہ مدارس میں جاتا ہے جو نسبتاً بہت بہتر تعلیم حاصل کرتا ہے، اور 30% بچہ آپ کا پرائیویٹ سکولز میں جاتا ہے جو ایک ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے جس کا تعلق ہماری سوسائٹی سے شاید دور دور تک نہیں ہے. جو ہم ایک سیریس ڈیوائڈ پیدا کر رہے ہیں اس نیشن کے اندر. یہ بچہ اس مدرسے والے بچے کے ساتھ کبھی ساتھ مل کے رہ نہیں سکے گا. ہم کہاں لے جا رہے ہیں اپنے نیشن کو؟ اور وہ جو بچے پبلک سکول میں ہیں وہ بچے پڑھ بھی لیں گے، ڈگری بھی لے لیں گے، وہ نوکری نہیں کر سکیں گے کیونکہ کوئی ہنر نہیں آتا ہوگا. اتنی ارلی ایج پہ ہی ہم نے ڈیوائڈ کر دیا ہے پوری قوم کو، پھر آگے جا کے ہم کیسے اخوت کا ہم درس دیتے ہیں؟ اچھا میں ضرور آپ سے اسکولز کی بات کرتا، لیکن لیٹس جمپ ٹو یونیورسٹیز پلس کالجز، بیکاز ہم اسکول یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، بیچ میں جو ایک انٹرمیڈیری ہے ہم اس کو بہت زیادہ مس آؤٹ کر دیتے ہیں. وہاں پہ بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ لیکنگز ہیں. کس طریقے سے وہاں ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، پرائیویٹ میں کس طرح ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، وی آل نو. جو معیار ہے ہمارا کالج کا بھی اور یونیورسٹی کا بھی، فرام ٹیکنگ ایجوکیشن ٹو ٹیکنگ ایگزامینیشن، کہاں آپ اس میں لیکنگ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے بہت بڑا سیریس پوائنٹ ریز کیا ہے یہاں پہ کہ جو ہمارے انٹرمیڈیٹ کے، کیونکہ میٹرک تک تو چلیں پرائیویٹ سکول آ گئے نا،
وہاں تھوڑی بہت کچھ پڑھائی ہوگی 30% بچوں کی. اب یہ 30% بچے بھی یا او لیولز میں جاتے ہیں یا انٹرمیڈیٹ میں جاتے ہیں. انٹرمیڈیٹ بورڈ بھی ہیں سندھ کے اندر, وہ سارے کے سارے کماؤ پوت ہیں فار دا پولیٹیشنز. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کتنے کے ٹینڈرز نکلتے ہیں ادھر کے چیئرمین بھرتی ہونے کے لیے, اور کتنے کے ٹینڈرز نکلتے ہیں وہاں کے ایگزامینیشن انویجیلیٹرز کے, اور ایک ایک سینٹر جو ہے اس میں کتنے پیسے چلتے ہیں چیٹنگ کرانے کے, چیٹنگ کرنے کے. اور ایک ایگزامینیشن سسٹم ہے کہ ایک پرانا جس کے اندر کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, اور وہی 5 ایئر کے پرچے انہوں نے پڑھ لیے, رٹا لگا لیا MCQs کا اور پاس کر لیا. اس سے بچے کو نقصان ہو رہا ہے, وہ 2 سال ضائع ہو رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, کوئی اسکل نہیں سکھائی جا رہی. ایک ہے آغا خان بورڈ جو پرائیویٹ سیکٹر میں مشرف ٹائم پہ سٹارٹ ہوا تھا, which is doing a wonderful job.